جیسے ہی مذاکرات کا یہ اعلان ہوا، بات چیت ہوئی، کمیٹیاں بنی، تو حکومت یہ کہنے پہ مجبور ہوئی کہ ہماری طرف سے جو مذاکرات کریں گے لوگ، اس میں اتحادی جماعتیں بھی شامل ہوں گی. پیپلز پارٹی اس میں، یعنی اتحادی کا لفظ استعمال کیا گیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں بھی سے بھی ہوں جو بھی اس میں اچھا اتحادی جماعتیں آپ نے کہا. ہاں اتحادی جماعتیں. اب میں ایک بات عرض کروں گا لیکن اس پہ آپ لوگوں نے کوئی تکا نہیں لگانا، پلیز پلیز کوئی کچھ نہیں کرنا. پلیز پلیز. نہیں پہلے آپ وعدہ کریں. نہیں وعدہ ہے سر. وعدہ ہے سر. وعدہ کوئی تکا نہیں لگائیں گے سر. ڈائریکٹ ایگزیکٹ نہیں ڈائریکٹ بھی نہیں آئیں گے پھر. نہیں آپ چپ خاموش. پھر یہ نہیں خاموشی. پھر آپ ناظرین آپ کے لیے. ہاں جی نہیں سر، ہم پکا وعدہ ہم محل دیتے ہیں سر. نہیں کرتے سر. اچھا اتحادی جماعتیں ہی نہیں ہیں، اتحادی افراد بھی ہیں. ہاں بس صحیح ٹھیک. اچھا جی آگے آتے ہیں سر. تھینک یو ویری مچ. وعدہ اس لیا کو پہلے ذرا ایک نہیں بس اب اس سے زیادہ نہیں. آپ کا اتحادی افراد سے کیا مراد تھی؟ نہیں میں اس پہ تو آ ہی نہیں رہا. میں پہلے آپ وعدہ کر کے آپ پھر دوبارہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ناظرین کو سمجھ آ رہی ہے. اتحادی افراد بھی. ہاں بالکل سمجھ. اچھا سر اگلا سیکوینس جو ہے نا یہ سر مجھے صرف یہ بتائیں کہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ آئے گا کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں، اور عمران خان صاحب کو فرض کر لیں کہ یہ بات پی ٹی آئی مان لے یا وہ بات مان لے، عمران خان صاحب باہر ہوں گے، یہ حکومت 1 سال نہیں چل پائے گی، اس کے بعد جو مرضی ہو جائے اس تو 6 مہینے نہ چل پائے. ایک تو یہ ہے کہ جب یہاں پہ صورتحال ہونا، اب آپ ذرا اس سے آگئے چلیے، ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیل ہو گئی، یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہو گئے، عمران خان صاحب نتیجہ کے نکلا. بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا. ایک تو نمبر 1 آپ ذرا سارے اسیران کی جو پی ٹی آئی کے ہیں فہرست بنائیں. کیا باہر نکلنے والے پہلے شخص عمران خان ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. نہیں بالکل. یہ مطالبہ بھی انہوں نے اپنی پارٹی کے ناحق جو قید ہیں اسیران ان کے لیے رکھا ہوا. اپنے لیے تو وہ بات ہی نہیں کر رہے. وہ نہیں کر رہے، بالکل نہیں کر رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں میں اپنے کیسز تو ادھر ہی کروں گا. اور میں آپ کو بالکل یہ بربنائے اطلاع یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے پاس یہ آفر کئی دفعہ دہرائی گئی. انہوں نے کہا نہیں میرے کیسز عدالت میں چلیں گے. ہاں ٹھیک ہے. مجھے اس قسم کی کوئی چیز نہیں چاہیے. اچھا جہاں پہ اور رہائی بھی وہ رہائی نہیں کہہ رہے، رہائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر بالکل انہیں چھوڑ دیا جائے. بھائی جو مقدمات چل رہے ہیں کسی میں ضمانت بنتی ہے، ضمانت ہے. ہاں وہ 180 کیسز نہ ڈالیں آپ، 186 ہو گیا اس کا مجموعہ. تو آپ یہ کام کریں. تو لہٰذا جامی صاحب پہلے شخص تو عمران خان صاحب پہلے نہیں ہوں گے. اچھا لیکن پہلی رہائی اور عمران خان کی رہائی تک وقت بھی تو ہوگا. وقت لگے گا. ٹھیک ہے. نمبر 1 ایک وہ وقت ملے گا. چلیے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اب وہ وقت گزر گیا، آگے جاتے ہیں عمران خان صاحب باہر آ گئے. عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے تو کیا اگلے دن الیکشن ہوگا؟ نہیں بالکل نہیں. حکومت سال بھی نہیں نکالے گی. بھائی حکومت کو نہیں نکالنا چاہیے. کیوں نکالے ایسی حکومت جس کا مینڈیٹ نہیں ہے؟ لیکن اس سے پہلے اچھا بھائی ابھی بھی تو دیکھیں یہ سچویشن سے نکل ہم رہے ہیں. بہت آگے چلے گئے سر. آپ آج وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ آج عرفان صدیقی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ چوروں ڈاکوؤں سے کیا مذاکرات ہوتے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ عرفان صدیقی صاحب جیسا صاحب علم شخص وہ یہ بات کیوں کر رہا ہے؟ بھائی ڈاکو سے ہی تو مذاکرات ہوتے ہیں. ڈاکو بندوق رکھ دے رہا ہاتھ سے، تو پھر تو مذاکرات نہیں ہوں گے. بھائی ڈاکو سے ہی تو مذاکرات ہوتے کیونکہ اس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے. اچھا سر یہ ہم اس منظر نامے کو آگے لے گئے. اس بیچ ایک اور بڑا اہم پڑا ہوا ہے، وہ ہے دوسرا نقطہ جو باجوہ صاحب نے چھیڑا تھا، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب. اچھا خیر میں ایک مجھے وہ اس کے بغیر ایک منٹ کی اجازت. میں ہم وہ اس بات کو پہ تھے عمران خان صاحب کنکلوڈ کر لیں کہ اگر باہر نہیں آئے عمران خان صاحب باہر آ گئے. سر آپ کو باہر آتے ہی آپ کو الیکشن کے لیے ایک تیاری کرنی ہے. وہ تیاری کیا ہے؟ کہ آپ اسی الیکشن کمیشن کے ساتھ جائیں گے؟ نہیں، یہ تو ان کا بنیادی مطالبہ ہے. تو آپ اور جو 26ویں ترمیم نے الیکشن کمیشن کی تشکیل کا جو نیا ذائچہ کھینچا ہوا ہے وہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. تو پہلے تو آپ کو یہ کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی، آپ پھر اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں گے. یہ معاملات آگے بڑھیں گے. تو اگر صورتحال اس طرح ہو جاتی ہے جس طرح آج ہم نے سوچا ہے آپس میں بیٹھ کے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی بری صورت